Assalamu alaikum everybody. How are you all? So in this video I am going to explain you the verses from Surah An'am. Surah An'am is Surah number 6, and the ayats, the main theme and the significance that I am going to explain you are of the verses 101 till 103. So in this video I am going to be bilingual with you guys so that आपको बहुत अच्छी तरह से जो है concepts clear हो जाए. Okay, so let's begin. So, the main theme was revealed in Makkah. These verses of Surah An'am discuss the fundamental Quranic theme of Allah in Himself. So, Surah An'am जो है एक मक्की सूरह है because it was revealed in Makkah. In my previous video मैंने आयतुल कुर्सी के बारे में डिस्कस किया था. उसकी भी सेम थीम है which is Allah in Himself. So, Surah An'am की इन verses की भी सेम थीम है which is Allah in Himself. And what is Allah in Himself? It means that Allah ek hai. There is nobody with Allah Ta'ala. There is no concept of shirk. So Allah is the only one who has created this whole world, the mankind, the hereafter, and each and everything is created by Allah and ruled by Allah. He does not have partners, and the entire universe is the creation of His will and design. It means that Allah Ta'ala ek hai. He does not have any partners, any group members who are giving Him suggestions, who are giving Him advices कि ऐसे करो, ऐसे ना करो. Like for instance, we work in a group, so we have group members. सबका decision उसमें शामिल होता है. सही है, कोई एक बंदा अकेले जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकता. सबकी विल होती है, सबकी मर्ज़ी से ही कोई डिसीजन लिया जाता है, सबकी मर्ज़ी के तहत जो है वो चीज़ें चलती हैं. ठीक है, बिकॉज वी पीपल वर्क लाइक इट्स अ टीम वर्क. ठीक है, बट अल्लाह डज नॉट हैव एनी सच ऑफ दिस टीम थिंग, टीम कॉन्सेप्ट, बिकॉज अल्लाह इज़ वन एंड ओनली. उसको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी मखलूक की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी फरिश्ते की ज़रूरत नहीं है. जो भी है खुदा का है, खुदा ने बनाया है, एंड ही नोज़ हाउ टू रूल इट एंड ही नोज़ हाउ टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी. और इसको किसी की गाइडेंस, किसी की सजेशन, किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है. जो भी कुछ हो रहा है खुदा की मर्ज़ी के तहत हो रहा है, और कुछ भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता. Allah is free from all physical relations, especially wife and children. The Holy Quran refers to it in Surah Al-Ikhlas. He begets not, nor is He begotten. You can give this reference of Surah Al-Ikhlas, this verse. It means that खुदा ने हमें, the mankind, हम लोगों को रिश्तों में बांध के रखा है. For instance, if I am a girl, if you are a girl, so you can be a mother, you can be a daughter, you can be a sister, you can be a friend. At the same time you play multiple roles. We have fathers, we have sons, we have brothers, we have children, we have grandchildren. So हम सब आपस में एक रिश्ते के तहत जुड़े हुए हैं, and we cannot remove ourselves from those relations. हम बने हुए हैं रिश्तों में, हमें इन रिश्तों की ज़रूरत है. हम अकेले रहेंगे तो लोग हमें पागल बोलेंगे, बल्कि हम खुद ही जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे इफ़ वी डू नॉट मिंगल विद अदर पीपल. हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपनी क्लोज रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशली, मॉरली. ठीक है, बट अल्लाह ताला हैज़ नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, नो एंसेस्टर्स, नथिंग. Allah is free from all such relations, but He has bounded us in these relations because we need relations. We cannot live without relations. हमें किसी ना किसी लाइफ के पॉइंट पे किसी के सजेशन की ज़रूरत होती है, किसी के एडवाइस की ज़रूरत होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है. So Allah does not need any such help of anybody. So this means that Allah is one and only. He does not have anybody with Him, any partners, any team members, any relations.
It further describes that God is beyond human comprehension. This is because of the great difference between the creator and the creatures. खुदा ने हमें बनाया है, हमारा दिमाग बनाया है, लेकिन उस दिमाग में कुछ लिमिट्स रख दी हैं. लाइक वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दोज लिमिट्स. अगर हम उस लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे वी विल गो मैड, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी एक बीमारी है. सो वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड आवर लिमिट्स. सो अल्लाह ताला is beyond our limits. We cannot think. वो एक नूर है. हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते. सिर्फ हमें ये ईमान रखना है कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं. अब there are many people who says where does he exist and how does he exist. तो जितना हम सोचेंगे उतना हम ओवर थिंक करते रहेंगे और उतना ही हम जो है अपने दिमाग को उलझा के रखेंगे. हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग की कुछ लिमिट्स हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते. बट अल्लाह ताला जहाँ से हमारी लिमिट रुकती है उससे भी कहीं बढ़ के है खुदा की ज़ात. सो अल्लाह ताला इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन एंड देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द क्रिएटर्स एंड द क्रिएटर्स. हम खुदा के क्रिएचर्स हैं और खुदा हमारा क्रिएटर है. लाइक खुदा द गॉड अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड अस, और हमारे और खुदा के दरमियान लाजमी सी बात है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है. देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस एंड आवर क्रिएटर. इट टेल्स अस दैट अल्लाह इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड ही कैन डिसाइड द आउटकम ऑफ इवेंट्स इवन बिफोर दे अकर. इट मीन्स दैट वी एज ह्यूमंस हमें फ्यूचर का नहीं पता. हम प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. शायद ये हो जाए, शायद ये ना हो. मोस्टली हम जब बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वी आर लाइक कि हमें इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है. हम प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे होते हैं. वी आर नॉट श्योर. बट अल्लाह ताला नोस कि क्या चीज़ जो है वो फ्यूचर में होने वाली है, कब होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगी, हमें नहीं पता. सो फॉर इंस्टेंस लाइक अल्लाह ताला हैज़ गिफ्टेड अस द थिंग दुआ, कि भाई आप मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा. सो मोस्ट ऑफ अस might have certain wishes and we are praying for it, but we say कि भाई हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, आखिर मसला क्या है. and then we start blaming Allah Ta'ala कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुन रहा है and all such things like that. So this is basically very bad. So the concept is behind this दुआ का कबूल ना होना is that मसलहत. नहीं हो सकता है कि जिस चीज़ को हम मांग रहे हों वो हमारे फेवर में ना हो, हमें तो नहीं पता. अल्लाह ताला को पता है कि वो हमारे फेवर में है या वो हमारे फेवर में नहीं है. कभी कभी हम दुआ मांगते हैं, हमें फ़ौरन चीज़ मिल जाती है, कभी कभी कुछ टाइम बाद मिलती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलती है. हो सकता है कि हम दुनियावी कोई चीज़ मांग रहे हों लेकिन हमारे लिए वो दुनिया में बेहतर नहीं है, तो वो हमें नहीं मिलती है, उसका हमें सिला मिल जाता है आखिरत में. सो इट्स लाइक दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ताला को फ्यूचर के बारे में पता है जबकि हमें नहीं पता. He perceives everyone because of his perfection, but no one else perceive him. अल्लाह ताला हमें हमारी ज़ात से ज़्यादा जानता है. अल्लाह ताला हमारी शहरक से भी नज़दीक है, ठीक है. बट हम खुदा के बारे में इतना नहीं सोच सकते जितना अल्लाह ताला हमारे बारे में सोचता है, जितना अल्लाह ताला हमारे बारे में जानता है. अल्लाह ताला को सब पता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस वक्त क्या करने जाएंगे, हम क्या कर चुके हैं, हम क्या नहीं करेंगे, हम किसको तकलीफ़ देने जा रहे हैं, किसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं. अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, इतना तो हमें भी नहीं पता. लाइक फॉर इंस्टेंस देयर इज़ सम लाइक फॉर इंस्टेंस आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है. मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है मेरे साथ, बट अल्लाह ताला नोज़ के हो सकता है कि वो
مجھے کچھ نقصان پہنچائے. سو اٹ مینس دیٹ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہر کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے, دماغ میں کیا چل رہا ہے. مطلب ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم اس کا ہم فیس ریڈنگ کر لیں گے اور ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. کبھی اگین اٹس اے پروبیبلٹی کہ کبھی کبھی ہم بالکل صحیح ہوتے ہیں, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز وی آر رانگ. بٹ اللہ تعالیٰ نوز اٹ 100% کہ ہمارے دماغ, ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. Okay, now we are going to study the significance. These points are important for Muslims because it strengthens belief in two articles of faith, that is unity and oneness, Tawheed, and Allah's predestination and decree, which gives conviction of heart in worshipping Him alone. So, as I've told you before that ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھیم اللہ ان ہمسیلف, which means that اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی وائف ہے, نہ اس کے کوئی ریلیشنز ہیں. ہی از ون اینڈ اونلی, وچ از آر ایمان, جو کہ بیسکلی توحید کہلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ, دیٹ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. اور یہی کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے دنیا میں. صحیح ہے, ہمارا رزق کب تک لکھا ہے, کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گی دنیا میں, کیا کیا چیزیں ہمیں دنیا میں نہیں ملیں گی, ہماری موت کب ہوگی. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں. ہاں, بٹ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا انسان کو کہ آپ مجھ سے دعا کرو, صحیح, میں آپ کی دعا سنوں گا. وہ بھی اس میں کہ وہ چیز اگر ہمارے لیے بہتر ہوگی تو ہمیں ضرور ملے گی. سو اٹ سیز دیٹ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں اتنا پتہ ہے جتنا ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتہ. اور یہی چیز کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ غلط نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ ہی ایک ہے, اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ہمیں رجوع کرنا ہے اور وہی جو ہے ہمیں عطا کرتا ہے. یہ ہمارا بیلیف جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. This thing, when a person believes in Tawheed and in Allah's attributes, authority and power, he does not depend on worldly deities. It states that جب ہمیں یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارے مشکل میں کام نہیں آ سکتا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے, ہم اسی کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری مشکلیں حل ہوں گی. بیکاز اللہ از دا سپریم بینگ, اللہ ہیز دا ہول پاور ٹو ڈو تھنگس, تو ہم دوسرے لوگوں کے محتاج نہیں رہتے. ہمارا اگر یہ بلیو ہی نہیں ہوگا کہ بھئی خدا کی ذات ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, وہ چیز جو ہمارے حق میں بہتر ہو, ٹھیک ہے, تو ہم دوسروں سے جو ہے نا رجوع کرتے ہیں کہ فلانا ہماری مدد کر دے, فلانا ہماری مدد کر دے. بٹ اگر ہمارا یہ بلیو ہے, توحید میں بلیو ہے کہ بھئی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے, صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو ہمیں اللہ پہ اور زیادہ یقین ہوگا. When he believes in Allah as Alim, all-knowing, well-aware, he refrains from committing sins even secretly. جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے, which means that اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ہم چھپ کے کیا کر رہے ہیں. اگر یہ ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے کہ چھپ کے بھی ہم نے برے کام نہیں کرنے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی برے کام نہیں کرنے, ہم اکثر اوقات جو ہے بھائی فلانا نہیں دیکھ رہا, چلو یہ کر لیتے ہیں. Usually like I can give you an example of like people living in an apartment.
جہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں صحیح ہے وہاں لوگ جو ہے وہ اسپٹ نہیں کرتے, دے ڈونٹ اسپٹ پان, ٹھیک ہے. بٹ جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے ہوتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اسپٹ کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا کچرا پھینک دیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز مطلب دیز آر ویری ویری لٹل تھنگس. سو انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہمارے دل میں یہ ایمان ہو کہ بھائی یہ بھی خدا دیکھ رہا ہے, یہ بھی ہم غلط کر رہے ہیں, مطلب انسان سے چھپ رہے ہیں, وہی انسان تو نہیں دیکھ رہا, لیکن ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یار اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے اوپر سے, ٹھیک ہے. تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے بھی دور رہیں گے. ہم ایک کیمرے کی آنکھ سے ڈر کے جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو اتنا بڑا جو ہے ہمارے سر پہ جو اللہ تعالیٰ ہے, اتنا بڑا, لائک ہی ہیز یو نو ہی از علیم, ہی نوز ایوری تھنگ. تو اس سے ہم نہیں ڈر رہے, صرف ایک کیمرے کی آنکھ سے ڈر کے ہم ایک برے کام سے رک جاتے ہیں, تو وہ تو سارے کیمروں سے ہی بڑھ کر ہے. He attains spiritual purity and he becomes free from moral evils. He becomes fair in dealings with people. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کچھ بھی ہم اگر برا کرنے جا رہے ہیں, چاہے کسی بھی انسان کے ساتھ, صحیح ہے, چاہے اپنے سے قریب انسان کے ساتھ, چاہے کسی کسٹمر کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو ہم وہ چیز غلط کریں گے ہی نہیں. جب ہم کوئی چیز ایسے غلط نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا, ہمیں انٹرنل سیٹسفیکشن ملے گی, ہم انٹرنلی پیور ہوتے جائیں گے. اور ایسے ہی جب بزنس مین اپنے کسٹمرز کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کریں گے, کوئی گھپلا نہیں کریں گے, کوئی ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کریں گے, تو ان کے رزق میں بھی برکت ہوگی, ٹھیک ہے. دین mostly people are doing crimes like they are shoplifting and things like that. تو کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب ان کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا چیزیں بھی نہیں کریں گے, بیکاز دے نو دیٹ اللہ از لوکنگ ایٹ دیم. تو وی ول بی فیئر ود ادر پیپل, اینڈ obviously then we will be fair with the whole society. When a Muslim believes in Allah as Latif and Kabir, he does not waste his time in discussing with people physical characteristics of Allah. Instead, he utilizes his time in praying and praising his Lord, Allah, to confirm paradise for himself. جب ہمارا ایمان جب اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ لطیف ہے, اللہ کبیر ہے, اللہ سب جانتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھیں گے, ٹھیک ہے. نہ کہ یہی سوچتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دکھتا کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے ہوا, اینڈ نعوذ باللہ تھنگس لائک دیٹ. ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا زیادہ ٹائم دینا ہے. دس از واٹ بیسکلی وی آر کریٹڈ فار. ہمیں عبادتیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, صحیح ہے. ہم عبادت اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کو خوش کر سکیں, ٹھیک ہے. ہماری چیزیں عبادت کرنے سے بہتر ہوں گی, اور جب ہم ان فضول تھنکنگ میں نہیں پڑیں گے تب ہی ہمارا دھیان جو ہے وہ عبادت میں رہے گا. So this is the significance and the main theme of the verses of Surah An'am. I hope you have understood it very well. So I would be glad if you like my video, if you subscribe my channel, so that you will be updated with more content later on. And don't forget to press the bell icon so that you will be notified about my future videos. Jazakallah, take care of yourself. Allah Hafiz.